سوال ایک فاضل دانشور اور دوست کی طرف سے یہ آیا ہے کہ کیا اسلام کی نگاہ میں شرعی نقطہ نظر سے نفع کا تعین کیا جا سکتا ہے کہ کسی بھی چیز کو بیچنا ہو تو اس کا نفع جو ہے شرعاً اسے متعین کیا جا سکتا ہے؟ تو لہٰذا اس کے ساتھ جو ہے نا مہنگائی کے باب میں اس نے یہ سوال کیا ہے کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، لہذا اس لیے نفع کا تعین کر لیا جائے۔ تو دیکھیے بات یہ ہے، بنیادی طور پر بات سمجھنے کی ہے۔ اس سوال کو دو صورتیں، اس سوال کے مطلب ہے دو صورتیں ہو گئی کہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے، کیا مہنگائی کے سد باب کے لیے اور مہنگائی کو روکنے کے لیے کیا نفع کا تعین، منافع کا تعین شرعاً کیا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ شرعاً کسی بھی چیز کے نفع کا تعین شریعت نے نہیں کیا، اسے عرف پر، عادت پر، لوگوں کے مزاج پر، تاجروں کی دیانت اور امانت پر چھوڑ دیا ہے۔ یہ تو بات ایک ہو گئی۔ دوسری بات ذہن میں رہے کہ فی زمانہ جو مہنگائی کی جلغار بڑھ رہی ہے اور آئے روز مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، یہ غریب اور امیر سب ہی کا اس نے کچومر نکال کے رکھ دیا ہے۔ فقط غریب پریشان نہیں ہے، اس میں امیر بھی پریشان ہے، متوسط طبقہ اس سے زیادہ پریشان ہے۔ تو لہٰذا دکاندار بھی پریشان ہے، گاہک، کلائنٹ، گاہک، کسٹمر وہ بھی خستہ حال، شکستہ حال ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اور میں مہنگائی کا تجزیہ کریں کہ مہنگائی ہو کیوں رہی ہے، اس کا انالیسس کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مہنگائی کا پہلا جو سبب ہے وہ طلب اور رسد میں توازن نہ ہونے کی وجہ سے ہے کہ طلب اور رسد میں توازن نہ ہو تو اشیاء کی قیمتوں میں بھی توازن برقرار نہیں رہتا۔ یعنی اگر کسی شے کی ڈیمانڈ، مانگ زیادہ ہے اور رسد، سپلائی کم ہے تو اس شے کی قیمت بڑھ جائے گی۔ اور یہ انسانی فطرت ہے کہ کمیاب شے کی قیمت انسان کے لیے وہ کیا ہے، جو چیز کمیاب ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، اس کی قیمت جو ہے انسان بڑھا دیتا ہے کہ لوگوں میں اس چیز کی مانگ، ڈیمانڈ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اور اس مانگ ڈیمانڈ کی آڑ میں تاجر جو ہے، دکاندار جو ہے، وہ منہ مانگی قیمت وصول کرتے ہیں۔ تو لہٰذا مہنگائی کا پہلا جو سبب ہے، بیس ہے، وہ ہے طلب اور رسد میں توازن کا باقی نہ ہونا، نمبر ایک۔ نمبر دو، مہنگائی کا دوسرا جو سبب ہے وہ ٹیکسز میں اضافہ ہے کہ چیزوں پر ٹیکس لگائے جا رہے ہیں۔ یعنی اگر حکومتی خزانے میں روپے کی کمی ہو اور طلب اور رسد میں توازن ہو تو حکومت سرکاری غیر پیداواری اخراجات پورے کرنے کے لیے اشیاء پر ٹیکس عائد کرتی ہے، اور ٹیکس بھی پھر اس وقت ملک نے IMF سے قرضے لیے ہوئے ہیں، بین الاقوامی جو قرضے ہیں ان میں جکڑا ہوا ہے ملک، اور ان سے جب وہ قرضے لے رہے ہیں تو ان قرضوں کی وصولی کے لیے انہوں نے، IMF کے لوگوں نے ان پر عائد کیا ہے کہ آپ یہ قرضے واپس کیسے کریں گے، تو وہ ٹیکس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لہٰذا مہنگائی کی دوسری وجہ جو ہے وہ ٹیکسز میں ناروا اضافہ ہے، تو جس کی وجہ سے اشیاء کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ یعنی اصل لاگت چیز کی، پھر منافع اور پھر ٹیکس، تین چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو اس طرح مہنگائی جو ہے وہ کیا ہے، بڑھ جاتی ہے۔ یعنی دوسری مہنگائی کی جو وجہ ہے وہ ٹیکسز میں ظالمانہ اضافہ بھی ہے، اور غیر ملکی قرضوں کی جو مطلب ہے وصولی ہے اس صورت میں۔ تیسرا جو سبب ہے مہنگائی کا، تیسرا جو سبب ہے وہ بین الاقوامی مارکیٹ میں ملکی کرنسی کی قیمت کا اتار چڑھاؤ بھی اشیاء کی قیمتوں پر بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ خاص طور پر درآمدی اشیاء مہنگی ہو جاتی ہیں، مثلا جب ڈالر، پاؤنڈ کے مقابلے میں روپے کی قیمت گرتی ہے تو مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ تو ملکی کرنسی کی قیمت گھٹنے سے اشیاء کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ پھر کرنسی کے اتار چڑھاؤ کا سبب سونے کے جو محفوظ ذخائر ہیں ان میں بھی کمی یا زیادتی ہوتی ہے۔ کسی ملک کے سونے کے محفوظ ذخائر کم ہو جائیں تو بین الاقوامی مارکیٹ میں اس ملک کی کرنسی کی قیمت کم ہو جاتی ہے، اور اگر سونے کے ذخائر بڑھ جائیں تو اس ملک کی کرنسی کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو لہذا مہنگائی کا تیسرا جو سبب ہوتا ہے وہ بین الاقوامی مارکیٹ میں کرنسی کی قیمت کا اتار چڑھاؤ ہے۔ لہذا مہنگائی کا چوتھا جو سبب ہے وہ ذخیرہ اندوزی بھی ہے، جسے شرعی اصطلاح میں احتکار کہتے ہیں۔
اب مہنگائی کا چوتھا جو سبب ہے وہ ناجائز منافع خوری. مہنگائی کا یہ پانچواں سبب ہے کہ ہم نے ذخیرہ اندوزی بھی کر رکھی ہے اور ناجائز منافع خوری بھی. مارکیٹ کے اندر کوئی چیک بیلنس رکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، نگران بھی کوئی نہیں، محتسب لوگ بھی موجود نہیں ہیں. تو یہ بات فطرتاً درست ہے کہ اصلاً تجارت، خرید و فروخت کا مقصد نفع حاصل کرنا ہے. شریعت کی نگاہ میں تجارت کیوں کی جاتی ہے؟ گھاٹے کے لیے کی جاتی ہے، نفع کے لیے کی جاتی ہے. تو لہٰذا قرآن میں تجارت کے لیے بیع کا لفظ بھی آیا ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، کہ اللہ رب العزت نے بیع کو حلال کیا ہے. اور تجارت کے لیے لفظ شراء بھی آیا ہے، اور تجارت کے لیے جو الفاظ ہیں وہ لفظ تجارت بھی اس کے لیے آیا ہے. لہٰذا بیع بھی، شراء بھی اور تجارت بھی. تو اسلام کی نگاہ میں تجارت کرنا عبادت کی طرح اجر اور ثواب کا کام ہے. تجارت کرنا اسی طرح کا اجر و ثواب کا کام ہے جس طرح نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، دکان کا کھولنا، کاروبار کا کرنا. تو لہٰذا تجارت کو حصول منافع کے لیے کرنا مقدس کام قرار دیا گیا ہے. یہ برا کام نہیں ہے کہ کوئی آدمی دکان کھولے، فیکٹری بنائے، مل بنائے، کالج بنائے، سکول بنائے، یونیورسٹی بنائے، کوئی بھی کام کرے کہ جس سے اس نے نفع حاصل کرنا ہے. تو یہ شریعت کی نگاہ میں محمود چیز ہے، مطلوب چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے، کار ثواب چیز ہے. لہٰذا نفع حاصل کرنا شرعاً بھی، اخلاقاً، قانوناً ہر اعتبار سے جائز ہے. لیکن اتنا نفع حاصل کیا جائے جس سے اصل لاگت، بار برداری کے اخراجات منہا کر کے تاجر کو، دکاندار کو مناسب آمدن ہو. لہٰذا کیا نفع کی حد مقرر کی جا سکتی ہے؟ سوال تو یہاں سے چلا تھا نا. تو میرا جو تھیسز ہے ریسرچ کا وہ بھی یہی موضوع ہے کہ سود کا متبادل نظام کیا ہے. تو اب یہاں میں ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے عرض کروں گا کہ نفع کی حد مقرر کرنا جو ہے یہ شریعت کی نگاہ میں یہ عقلاً اور نقلاً غلط ہے، عرفاً بھی غلط ہے. تحدید نفع پر کوئی نص نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول نے کوئی نص میں، قرآن میں کوئی آیت نہیں آئی، حدیث میں بھی کوئی اس طرح کی چیز نہیں آئی کہ کسی شے کی خرید و فروخت پر کتنے فیصد نفع لیا جا سکتا ہے. 2%، 4%، 5%، 10%، 50%، 100%. تو لہذا اس قسم کی اسلام نے تحدید نہیں کی، پابندی نہیں کی، تعین نہیں کیا، اس کو مقید نہیں کیا کہ آپ اتنے % جو ہے نا، اتنی نسبت سے آپ نفع حاصل کریں گے. تو لہذا نفع کے تناسب اور مقدار کو تاجروں کے اپنے ضمیر پر اور ان کی ذاتی دیانت پر شریعت نے، اسلام نے چھوڑا. لہذا شرع نفع متعین کیوں نہیں کیا گیا؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو یاد رہے کہ اسلام نے عدم تحدید یعنی شرع کو معین نفع کو نہیں کیا. اس کا سبب یہ بھی ہے کہ ہر علاقے اور ملک میں اشیاء کی جو دستیابی ہے اور کھپت ہے اور عوام کی جو خرید و فروخت ہے وہ مختلف ہوتی ہے. ایک شے کی ایک جگہ پر ڈیمانڈ زیادہ ہے، ایک جگہ پہ کم ہے اس کی کھپت. تو لہٰذا ہر علاقے اور ملک میں اشیاء کی دستیابی لوگوں سے مختلف ہوتی ہے. اس لیے اسلام نے نفع حاصل کرنے کے معاملہ کو بھی تاجروں اور حکومت پر چھوڑ دیا ہے کہ جسے اور یعنی جیسے اور جہاں ضرورت ہو مقامی حالات کے مطابق فیصلہ کر لیا جائے. گویا منافع کا تعین نہ کرنا اور معیشت کو آزاد چھوڑ دینا یہ شریعت کی لاجیکلی بات ہے. یہ شریعت نے اس کے اندر ایک لاجک اور ایک حکمت رکھی ہے. اس میں اگر منافع کی حد شرعی مقرر کر دی جاتی تو اس سے کبھی گاہک کو نقصان ہوتا، کبھی تاجر کو نقصان ہوتا. کہ شریعت معین کر دیتی کہ آپ فلاں چیز کو جو بنا رہے ہیں اس کا نفع آپ اتنے % لے سکتے ہیں. اگر شریعت متعین کر دیتی، حد مقرر کر دیتی تو یہ اس سے نقصان ہوتا، کبھی تاجر کو نقصان، کبھی گاہک کو نقصان. تو اسلام کسی فریق کو نقصان سے دوچار نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ اسلام کے اصول عدل کے خلاف ہے. مثلا میں آپ کو مثال کے ذریعے سے فار ایگزامپل یہ بات سمجھا دوں کہ بعض اشیاء ایسی ہوتی ہیں جو روزمرہ استعمال میں آتی ہیں اور ان کی طلب اور رسد میں توازن برقرار فطرتاً رہتا ہے. روزمرہ کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں، خورد و نوش کی چیزیں. تو لہٰذا رقم اور جنس دونوں زیر گردش رہتے ہیں. جنس جو اشیاء ہیں وہ بھی آتی جاتی رہتی ہیں اور وہ جو اس کی رقم ہے وہ بھی کیا حرکت میں رہتی ہے، گردش میں رہتی ہے. جس سے زر جو ہوتا ہے وہ منجمد نہیں ہوتا، رک نہیں جاتا. تو جو کسی بھی ملک کے لیے انتہائی ضروری چیز ہوتی ہے کہ چیزیں گردش میں رہیں، کرنسی بھی اور اشیاء بھی.
کیونکہ اگر روپے کی گردش گر جائے اور جنس اور اشیاء جو ہے وہ سٹوروں میں مکفل ہو جائے تو وہ چیز سٹاک ہو جائے گی، ملک کی معیشت اس سے تباہ و برباد ہو جائے گی. لہٰذا روزمرہ کھپت والی اشیاء میں تھوڑا نفع بھی تاجر کو، تجارت کو جاری رکھتا ہے. تھوڑا نفع ہو رہا ہے لیکن وہ چیزیں جاری ہیں. اس کے برعکس ذہن میں رہے کہ بعض ایسی چیزیں جن کی کھپت بہت کم ہوتی ہے اور کبھی کبھار ہوتی ہے، ان سے منافع کے مواقع بھی کبھی کبھی حاصل ہوتے ہیں. لہذا ایک شاید دن ایک چیز ہے ہفتے میں 10 دفعہ بک رہی ہے، ایک چیز ہے مہینوں کے بعد اس کا گاہک آتا ہے، تو لہذا نفع کا تناسب فی یونٹ زیادہ ہوتا ہے. مثلا غلہ اور دیگر اشیاء خورد و نوش ایسی ہیں کہ جن کی خرید و فروخت سال بھر رہتی ہے. آٹا سال بھر چلتا ہے یا نہیں؟ سال بھر روٹی کی ضرورت ہوتی ہے، سال بھر سبزیات کی، سال بھر جو ہے گوشت کی، سال بھر جو ہے مرغی کے گوشت کی، بڑے گوشت کی، چھوٹے گوشت کی، سب کی یہ چیزیں. لہذا ان اشیاء میں کم نفع بھی زیادہ رقم کے حصول کا باعث بنتا ہے. خرید و فروخت تیز سے تیز تر رہتی ہے. اس کے برعکس ٹی وی ہے، کپڑے ہیں، فریج ہیں، جوتے ہیں، اے سی سپلٹ ہے، وی سی آر ہے، مشینری ہے، اور اسی طرح کے ہیٹر ہیں، پکھے ہیں، کار ہے. یہ ایسی اشیاء ہیں جن کی رفتار فروخت جو ہے وہ انتہائی سست ہوتی ہے. اشیاء کا خریدار گاہک وہ ہفتے میں، مہینے میں نہیں آتا. ان اشیاء میں فی یونٹ منافع بھی پھر کیا ہوتا ہے؟ کم حاصل ہوتا ہے. تو اس طرح بسا اوقات ایک آدمی براہ راست مال خریدتا ہے جو اسے سستا پڑتا ہے، وہی مال دوسرا آدمی ایجنٹ کے واسطے سے بھی. اب آپ کو پتا چلے کہ ایک آدمی ڈائریکٹ مال کو خریدتا ہے اور ایک آدمی جو ہے وہ کسی کمیشن بروکر والے کے ذریعے سے، تو لہٰذا یہ کیا ہوتا؟ بحران پیدا ہوتا. تو آپ کسی ایک شے کی جو شرح نفع ہے وہ متعین شریعت نے اس لیے نہیں کی، اور نہ ہی منافع کی فیصد شرح مقرر اس لیے نہیں کی تاکہ یہ جو ہے یعنی انارکی نہ پھیلے، فساد نہ پیدا ہو، بحران نہ پیدا ہو. تو معاشرے کے صالح افراد خود بخود شرح نفع متعین کرتے ہیں اور مسلمانوں کے ضمیر پر چھوڑا گیا ہے. اسلام نہ تو خود نقصان اٹھانے کا حکم دیتا ہے، نہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کا حکم دیتا ہے. اسلام کی اسپرٹ یہ ہے، اسلام کی حکمت یہ ہے، اسلام کا اصول تجارت یہ ہے، اسلام کی معاشیات کی، اقتصادیات کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ نہ خود نقصان اٹھائیں اور نہ ہی کسی دوسرے کو نقصان پہنچائیں. اسلامی قانون عدل کا اصول اور بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ ہی خود نقصان اٹھاؤ. تجارت اسلامی اخلاق اور عبادت کا حصہ ہے، اور جس طرح ایک دوسرے فرد کے ساتھ حسن سلوک سے اسلامی تعلیمات کے فروغ میں حصہ لیتا ہے، اسی طرح وہ جو ہے فرد اور معاشرے کا تعلق ہے. اسلامی تعلیمات کے فروغ میں جس طرح کوئی بندہ حصہ لیتا ہے دعوت میں، تبلیغ میں، وعظ میں، نصیحت میں، تو لہٰذا اس کو چاہیے کہ وہ اجتماعی سوچ اور قومی فکر کے ساتھ لوگوں کے معاملات کو حل کرنے کی بھی کوشش کرے. تاجر کو چاہیے، دکاندار کو چاہیے، چھابڑی والے کو چاہیے. معذرت کے ساتھ یہ بات، ہمارے اڈا بند بوسر پر تو ہر شے مہنگی ہے، کوئی پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. مارکیٹوں میں ایک شے جو 10 روپے کی ہے یہاں نفع اس کا 100 روپیہ لیا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ حکومت کی خرابی ہے. یہ حکومت کا کنٹرول نہ کرنا، سیل پرچیز پر نگرانی اور کمشنر کا اور مارکیٹ جو محتسب لوگ ہیں یہ ان کی بھی غفلت ہے. تو لہٰذا ہم اس حوالے سے ہماری جو حکومت ہے وہ فعال کردار ادا کرے. آنے والا جو رمضان ہے اس میں دیکھیں نا، جب چیزیں ہم ذخیرہ اندوز جو لوگ ہیں وہ چیزوں کو ذخیرہ اندوز کر رہے ہیں نا، رمضان آئے گا کھجور مہنگی ہو جائے گی اور بہت ساری چیزیں جو رمضان کے اندر استعمال ہوتی ہیں. تو یاد یہ رہے کہ اسلام جو ہے، اسلامی جو تعلیمات ہیں، اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام سے برعکس ہے. سرمایہ دارانہ نظام جو ہے نفع کو وہ فرد کی ضرورت قرار دیتا ہے، خواہ معاشرے کو نفع ہو یا نقصان ہو. اس نظام کو کوئی پرواہ نہیں ہے سرمایہ دارانہ نظام کو کہ سرمایہ دارانہ نظام میں جوا، سٹہ بازی، ذخیرہ اندوزی، نشہ آور حرام اشیاء اور جسم فروشی تک کی بھی اجازت ہے، اور سرمایہ دارانہ نظام میں یہ ساری چیزیں جائز ہیں. یعنی ان کے نزدیک جائز اور ناجائز طریقے پر پیسہ کمانا اس کی کوئی پابندی نہیں ہے. لہذا سرمایہ دارانہ نظام میں اس کا کوئی تدارک اور سد باب نہیں ہے. اسلامی معیشت میں اخلاقی حدود ہیں، دینی ضوابط ہیں، دینی حدود اور قیود ہیں، دینی ضوابط متعین کیے گئے ہیں.
ان سے تجاوز کر کے نفع حاصل کرنا شریعت کی نگاہ میں ناجائز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر تاجر برادری غبن فحش یعنی منافع یعنی مہنگائی کی حد تک بڑھائیں تو حکومت وقت اشیاء کی قیمتیں محدود کر سکتی ہے۔ یہ حکومت وقت کے پاس اختیار ہے، یعنی اگر بائع اور خریدار یعنی دینے والا اور لینے والا بائع اور مشتری دونوں رضامند ہوں اور بائع خریدار کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائے بلکہ بررضا اور رغبت نفع دونوں کی رضامندی سے، وہ جائز حد تک ہو سکتا ہے۔ شریعت کی نگاہ میں باہمی طور پر وہ جتنا بھی نفع چاہیں وہ نفع حاصل کر سکتے ہیں، دوگنا بھی لے سکتے ہیں، یعنی قیمت کا 100% لینا بھی شریعت میں جائز تو ہے، لیکن یہ اجتماعی سوچ کے خلاف ہے۔ مثلا میں آپ کو یعنی میرا نقطہ نظر یہ ہے، جو بات میں 2 + 2 4 کی طرح کھول کے دے دوں، کہ نفع کا شریعت نے تعین نہیں کیا تو اس کی ایک حکمت ہے۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بخاری شریف میں، داؤد شریف میں، مسند احمد بن حنبل میں اور ترمذی میں یہ روایت موجود ہے کہ عروہ بن جاد ایک صحابی ہیں، ان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عروہ کو فرمایا کہ مجھے 1 دینار، یہ کہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 دینار دیا اور فرمایا کہ میرے لیے ایک بکری خرید کے لے آؤ۔ اور یہ عروہ بن جاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ 1 دینار لیا اور وہ مویشیوں کے جانوروں کی منڈی میں گیا اور میں نے جا کر وہاں جانور دیکھے اور میں نے ایک وپاری سے 1 دینار سے 2 بکریوں کو میں نے خرید لیا، اور راستے میں میں نے دونوں بکریاں لے کر جب آ رہا تھا تو راستے میں ایک شخص نے 1 بکری 1 دینار میں لے لی، اس نے خرید لی، اور میں 1 بکری اور 1 دینار لے کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ لیجئے بکری بھی اور دینار بھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وجہ پوچھی کہ بھائی بکری بھی لے آئے ہو اور دینار بھی لے آئے ہو، تو وہ حضرت عروہ بن جاد رضی اللہ تعالیٰ نے پورا ماجرا بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانوروں کی مویشی کی منڈی میں گیا تھا اور میں نے 1 دینار سے 2 بکریاں خریدی، 1 بکری کو میں نے راستے میں 1 دینار میں فروخت کر دیا ہے، لہذا یہ دینار بھی آپ کے لیے اور یہ بکری بھی آپ کے لیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عروہ بن جاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی کہ اللہم بارک لہو فی صفقت یمین ہی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کے سودے میں برکت عطا فرما۔ حضرت عروہ کہتے ہیں یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کا اثر تھا کہ کوفہ کے غریب بازار میں جب خرید و فروخت کے لیے جاتا تھا تو 40,000 دینار لے کر اپنے گھر آیا کرتا تھا، یعنی کبھی بھی مجھے نقصان نہیں ہوا۔ اسی طرح کی ایک روایت حضرت حکیم بن حزام کے بارے میں آتی ہے۔ یہ حکیم بن حزام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے لیے بکری خریدنے کے لیے بھیجا، انہوں نے بھی 1 بکری 1 دینار میں خرید کر پھر وہی بکری 2 دینار میں فروخت کر دی، سمجھ آ گئی۔ پھر کسی دوسرے بازار میں گئے، یعنی 1 دینار میں 1 بکری لی، پھر اس بکری کو راستے میں 2 دینار میں بیچا، پھر کسی اور بازار میں کسی اور منڈی میں جانوروں اور مویشیوں کی منڈی میں گئے تو 1 دینار سے انہوں نے 1 بکری لے لی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 1 دینار بھی پیش کر دیا اور 1 بکری بھی پیش کر دی۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہوا، تو اس نے سارا ماجرا بیان کیا۔ تو اس نفع بخش کارنامے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکیم بن حزام کو بھی کیا دی، دعا دی۔ لہٰذا احادیث طیبہ میں ایسی بہت ساری روایات اور واقعات مذکور ہیں کہ منافع دگنا بلکہ 3 گنا بھی صحابہ حاصل کرتے رہے، کہ ایک چیز انہوں نے ایک جگہ پر 1 روپے میں خریدی، دوسری جگہ پر انہیں 2 روپے میں، کسی اور جگہ پہ 4 روپے میں، 5 روپے میں جا کر۔ تو یہ سب کچھ زمان اور مکان پر منحصر ہے کہ وہاں کے علاقے میں یعنی زمین یا اشیاء کا بھاؤ کب چڑھ جاتا ہے اور کب گر جاتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی، ناجائز منافع خوری کا شائبہ ان واقعات میں نہیں ہے۔ مارکیٹ ریٹ کے مطابق جو ہے نا سودے اس دور میں لیے جاتے تھے، دیے جاتے تھے، لہٰذا شریعت کی نگاہ میں نفع کا تعین تو نہیں ہے، لیکن حکومت وقت ناجائز نفع خوروں کے اوپر پابندی عائد کر سکتی ہے۔